بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی تصویر لیک ہونے کے معاملے پہ پورے پاکستان میں ایک شور برپا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انٹیلیجنس ادارے جو ہیں اس بات کی تحقیق کر رہے تھے کہ یہ تصویر کس نے جاری کی یا کس نے لیک کی۔ وکی لیکس، دبئی لیکس، پاناما لیکس، 3 لیکس کے بعد پاکستان میں جو سب سے بڑی لیک ہوئی ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی تصویر ہوئی ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا ایشو بن گیا ہے کہ دبئی لیکس، جس میں جرنیلوں کے، سیاستدانوں کے، بیوروکریٹس کے، پولیس آفیسرز کے نام تھے اور دبئی میں جن کی جائیدادیں تھیں اربوں روپے کی، ان کو پسے پشت چھوڑ دیا گیا ہے اور عمران لیکس پر پورا پاکستان بحث کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے بھی یہ تحقیقات میں مصروف عمل ہیں کہ یہ تصویر لیک کس نے کی۔ حالات یہ ہیں کہ اس تصویر کو لیک کرنے یا اس کے پتہ کرنے پر، پتہ تو لگ گیا خیر، پتہ کرنے پر کہ یہ بندے نے تصویر لیک کیا، ہوگا کیا، پرابلم کیا ہے، ایشو کیا ہے، اتنا بڑا کیوں اس کو پہاڑ بنایا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی توشہ خانہ کیس کے بعد، عدت نکاح کے کیس کے بعد، ناکامی کے بعد، یہ اب اس کی رہائی کا وقت آن پہنچا ہے، جس وجہ سے ہمارے وہ ادارے جو عوام کی پلس چیک کرتے ہیں وہ پلس چیک کر رہے ہیں عوام کی کہ یہ تصویر لیک کرنے سے کہ عمران خان کی شہرت یا عمران خان کی فالوئنگ میں کتنی سچائی ہے یا کتنی کمی آئی ہے یا کتنی بڑھی ہے۔ تو اب اندازہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی فالوئنگ جو ہے وہ پہلے سے کافی زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کی تصویر لیک پہ پورا پاکستان جو ہے وہ بحث کر رہا ہے، پورے ادارے انوالو ہیں، پوری حکومت انوالو ہے۔ تو حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ تصویر لیک پہ اتنی بحث ہو رہی ہے، تو اگر وہ باہر آ گیا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 47 والی حکومت جس کو کہا جاتا ہے اس کا بنے گا کیا۔ اور اب یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے کہ عمران خان اگر رہا ہو گئے تو آنے والے وقت میں حکومت کے لیے کیا مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔